الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام آیت نمبر 68-69 یہ آج کا ہمارا سبق ہے. رمضان المبارک میں ہم نے گرامر کچھ پڑھ لی تھی. ابھی کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کو گرامر کے لحاظ سے بھی آیت کو گرامر اور ترجمہ اور مختصر اس کی تفسیر، تاکہ وہ جو آپ کا سبق ہے وہ روز کے روز جب آپ کا دہرایا جائے گا انشاءاللہ آپ کو گرامر کی سمجھ بھی آئے گی. وَإِذَا اور اذا جب، یہ حرف شرط ہے. یہ حرف شرط، اور شرط کے بعد دو جملے ہوتے ہیں، ایک جملہ شرطیہ اور دوسرا اس پر جو مرتب ہونے والا جملہ ہوتا ہے جس کو جزا کہتے ہیں. اب یہ دو جملے ہیں. رأیت الذین، جب تم دیکھو ان لوگوں کو، یخوضون کہ جو لگے رہتے ہیں، فی آیاتنا میری آیات میں، فأعرض عنہم یہ جو جزا ہے اس پر فا داخل ہوتا ہے، تو پس آپ اعراض کریں ان سے. یہ شرط ہے، یعنی اعراض کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ فأعرض عنہم، آپ ان سے کیا کر لے؟ اعراض کر لے. اور اذا حرف شرط ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا اذا رأیت ماضی کا صیغہ ہے، لیکن جب یہ داخل ہو اس پر، جب اذا داخل ہو تو یہ معنی کس کا ہو جاتا ہے؟ مضارع کا چلا جاتا ہے، اور یہ مستقبل میں اذا رأیت. اور جب دیکھو تم، الذین ان لوگوں کو، یخوضون یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اس کی نشانی یہ غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے. واو نون جمع کے لیے ہے. بیچ میں لفظ ہے خوض. اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غور و خوض. غور و خوض ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، لیکن اردو اور عربی کے غور و خوض میں تھوڑا سا فرق ہے. اردو میں غور و خوض کا مطلب یہ ہے فکر کرنا، کسی چیز کے بارے میں بات کرنا، چھان بین کرنا، پیچھے لگ جانا. لیکن عربی میں غور یہ مثبت معنی میں استعمال ہوتا ہے اور خوض یہ منفی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کی اچھائیاں تلاش کرنا یہ غور ہے عربی میں، اور کسی چیز میں کوئی برائی تلاش کرنا یہ خوض ہے کس میں؟ عربی میں. جبکہ اردو میں دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو، یخوضون جو لگے رہتے ہیں، یعنی اس کی کوئی برائی تلاش کرتے رہتے ہیں. کس کی؟ فی آیاتنا ہماری آیات میں. فأعرض تو نتیجہ تمہارے لیے کیا ہے؟ فأعرض پس آپ اعراض کر لیجئے، منہ موڑ لیجئے، عنہم ان سے. کن سے؟ یہ الذین ان لوگوں سے. کن سے؟ ان لوگوں سے. یخوضون جو لگے. دیکھو یہ اردو میں بھی لگے رہتے ہیں کوئی اچھا لفظ، لگے رہتے ہیں یہ اچھا لفظ نہیں ہے، لگے رہتے ہیں. فی آیاتنا ہماری آیات میں. فأعرض پس اعرض اعراض کیجئے. فاعل ادھر بیچ میں انت ہے. عنہم ان سے. ان سے مراد کیا ہے؟ اچھا آگے یہ حتی. حتی آتا ہے غایہ. غایہ کیا ہے؟ غایہ ہے لمٹ. اچھا یہ اعراض کی لمٹ کیا ہے؟ یعنی تا حیات اعراض کرو، کیونکہ ظاہری بات ہے جو بندہ اللہ کی آیات میں برائیاں تلاش کرتا ہے اس کو دعوت بھی تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو یہ کب تک اعراض ہے؟ تو لمٹ اس کی کیا ہے؟ غایہ کیا ہے؟ حتی یہاں تک. یخوض
جب وہ لگ جائے فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ بات میں، یعنی تب تک آپ نے اعراض کرنا ہے، ان کے پاس نہیں بیٹھنا، ان کی مجلس میں شرکت نہیں کرنی، آپ نے واک آؤٹ کرنا ہے کہ جب وہ دین کے بارے میں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی آیات کی غلط تشریح کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کی مجلس سے اٹھ جانا ہے، ان کے پاس بیٹھنا نہیں ہے۔ اور کب تک؟ جب تک حتی یخوضوا، جب تک کہ وہ لگ جائے فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ بات میں، یعنی وہ جو مذاق اڑا رہے تھے وہ بات ختم کر دیے، اس کے بعد پھر آپ بے شک اگر بیٹھنا چاہے ان کے پاس، کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے ان کو دعوت بھی دینی ہے، ان کے پاس جانا بھی ہے، ان کو سمجھانا بھی ہے، اور اس سمجھانے کے لیے ظاہری بات ہے آپ نے ان کی مجلس میں جانا ہے۔ حتی یہاں تک، یخوض جب وہ، اچھا آپ کہیں گے اس کا نون کدھر ہے؟ اس کا نون، یہ حتی کے بعد یہ لفظ ان مقدر ہوتا ہے، حتی جدھر بھی آئے گا اس کے بعد لفظ ان مقدر ہوگا، اور یہ جو لفظ ان ہے نا، یہ اس کا نون ہٹا رہا ہے۔ فی حدیث غیرہ، اس کے غیر، علاوہ، حدیث، بات میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، یہ بھی حرف شرط ہے، اس کے لیے بھی دو چیزیں ضروری ہے، ایک شرط، جملہ شرطیہ، اور دوسری چیز جزا۔ وَإِمَّا، اور اگر، يُنْسِي، دیکھو دو لفظ ہے، ایک ہے نسیہ، ینسا، اس کے معنی ہوتے ہیں بھولنا، اور انسا ینسی، اس کے معنی ہے بھلانا۔ اب اس کا فاعل کون ہے؟ یہ نشانی ہے فاعل کی، اور اگر بلا دے کون؟ شیطان کا تجھے سے مراد ایھا المخاطب، تجھے سے مراد ایھا المخاطب، اے مخاطب، اگر تجھے شیطان بلا دے، آپ بیٹھ گئے، آپ کو پہلے سمجھ ہی نہیں آئی کہ بھئی یہ تو دین کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اگر شیطان بلائے اور آپ بیٹھے رہے تو فلا تقعد بعد الذکر، اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پس، لا، نہ، تقعد، تم بیٹھو۔ اب دیکھو یہ لا نفی کی نہیں ہے، نہیں کی ہے، کیونکہ اگر یہ نفی کی ہوتی تو یہ لا تقعدوا ہوتا، آخر میں کوئی جو ہے نا وہ حرکت کو نہ گراتا۔ فلا تقعدوا نہیں ہے، فلا تقعد، پس تم نہ بیٹھو، بعد الذکر، یاد آنے کے بعد۔ آپ کو خیال آیا یہ تو قرآن اللہ رسول کے خلاف بات کر رہے، فلا تقعد بعد الذکر، پس تم نہ بیٹھو یاد آنے کے بعد ان کے پاس، مع القوم الظالمین، ظالم قوم، مع کے ساتھ، کیونکہ یہ ظالم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا۔ اسی طرح یہ آج کل ایک لوگ کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ غیر کا لٹریچر نہ پڑھو جب تک آپ کو اتنی سمجھ نہ ہو کہ آپ کو اچھے اور برے کی تمیز نہ آئے۔ یہ اس لیے منع کرتے ہیں، دیکھو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں منع کر رہے ہیں کہ بھئی جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ممکن ہے بندہ وساوس میں مبتلا ہو جائے، ممکن ہے بندہ ان کی باتوں میں آ کر ان کی وہ بات میں ان کے ساتھ شامل ہو جائے، اس لیے سد ذرائع، یعنی گویا کہ گناہ کا ذریعہ، شریعت نے گناہ کے ذریعے کو بھی گناہ قرار دیا، گناہ کے ذریعے کو بھی گناہ قرار دیا۔ اب دیکھو نا، کسی کو جیسے حدیث میں یہ منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی کسی کو دیکھنا، مرد کا کسی عورت کو دیکھنا، اس کو منع کیا ہے، حالانکہ دیکھنے میں یہ بھی انسان وہ بھی انسان، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک گناہ جو آگے جا کر زنا کی صورت میں اس کا نتیجہ نکلے گا، اس گناہ کے لیے ایک
راستہ ہے، اس لیے شریعت نے اس کو بھی منع کر دیا۔ تو یہ سد ذرائع ہے کہ بھئی آپ جب ان کا لٹریچر پڑھو گے، ان کے پاس بیٹھو گے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی فلاں کی بات نہ سنیں، وہ فلاں کی بات اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس کی بات نہ سنیں کہ بھئی جب آپ سنتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے پھر اگر آپ کو اگر اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، آپ کو عقل دی ہے اور آپ کو دین کی سمجھ ہے، تو پھر پڑھنے میں بھی لٹریچر غیروں کا اور ان کو سننے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نہیں سمجھ تو پھر ایسا ان کا لٹریچر بھی نہیں پڑھنا چاہیے اور ان کی باتوں کو بھی نہیں سننا چاہیے۔ فَلَا تَقْعُدْ، پس تم نہ بیٹھو، بَعْدَ الذِّکْرِ، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہیں، عَلَى پر، الَّذِينَ اور نہیں ہے ان لوگوں پر، یتقون جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ وما علی الذین، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، کیا؟ من حسابہم، یہ ہم ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اب دیکھو ادھر ہم ہے نا، ہم ہونا چاہیے، لیکن چونکہ پیچھے زیر ہے اس لیے حساب ہی ہم، ان کے حساب سے۔ من شیئن، جب شیئن پر من داخل ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کچھ بھی۔ وما علی الذین، اور نہیں ہے ان لوگوں پر، یتقون جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یعنی پرہیزگار لوگوں پر ان ظالموں کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں ان سے نہیں پوچھنا کہ بھئی انہوں نے یہ ظلم اور زیادتیاں کیوں کی ہے۔ ولیکن، لیکن آتا ہے استدراک کے لیے۔ استدراک کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے والے جملے سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے یہ لیکن اس کو دور کرتا ہے۔ لیکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استدراک۔ استدراک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پچھلے والے جملے سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے لفظ لیکن آتا ہے۔ اچھا، غلط فہمی کیا پیدا ہوئی؟ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، کہ بھئی ظالموں کا تمہارے اوپر کوئی حساب نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس سے ایک غلط فہمی یہ پیدا ہوئی کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے اچھے لوگوں کے ذمے ظالموں کو سمجھانا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ولیکن ذکرا، لیکن نصیحت ان کے ذمے ہے۔ دیکھو یہ پچھلی والی جملے سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی وہ لیکن اس کو کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے کہ وما علی الذین یتقون من حسابہم، کہ بھائی متقین کے اوپر ان ظالموں کا حساب نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ذہن میں آ رہی تھی، یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی کہ شاید دعوت دینا بھی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو امت ہے ان کی تو ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھے اور بلائی کا آپ حکم دے گو، برے سے منع کرو گے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تو اس سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی اس لیکن نے اس کو دور کر دیا۔ لیکن ذکرا، نصیحت کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ بوجھ ان پر ڈالا گیا ہے۔ کیوں؟ لعل، شاید، ہم وہ، یہ ہم کا مرجع یتقون، پرہیزگار بن جائے۔ یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ شاید وہ، یقینی نہیں ہے، امید ہے کہ یہ پرہیزگار بن جائے۔ جب یہ سمجھائے گا تو آخر کار وہ پرہیزگار بن جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب دیکھو تم ان لوگوں کو جو لگے رہتے ہیں ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ اعراض کیجئے ان سے، حَتَّى يَخُوضُوا، یہاں تک کہ وہ شروع ہو جائے یا لگ جائے، فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ بات میں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلا دے تجھے شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْرِ، پس تم نہ بیٹھو یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے حساب میں سے کچھ بھی، ولیکن ذکر، لیکن نصیحت کرنا ان کی ذمہ داری ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ظالم
پرہیزگار بن جائے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.